السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین۔ واقعہ کربلا یا واقعہ عاشورہ سنہ ہجری 61 کو کربلا میں پیش آنے والے اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا مسلمانوں، خاص طور پر شیعوں کے نزدیک تاریخ اسلام کا دلخراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ شیعہ حضرات اس دن وسیع پیمانے پر عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 4 ماہ کے قریب مکہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران کوفیوں کی طرف سے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت نامے ارسال کیے گئے اور دوسری طرف سے یزید کے کارندے آپ کو حج کے دوران مکہ میں شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس بنا پر آپ نے یزیدی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کے اندیشے اور اہل کوفہ کے دعوت ناموں کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کوفیوں کے عاشقین اور مسلم کی شہادت سے آگاہ ہو گئے کہ جنہیں آپ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا تھا، تاہم آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہاں تک کہ حر بن یزید نے آپ کا راستہ روکا تو آپ کربلا کی طرف چلے گئے، جہاں کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ اس فوج کی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھی۔ 10 محرم روز عاشوراء کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائی عباس بن علی اور شیخوار علی اصغر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے۔ مقتل نگار شمر بن جوشن کو امام حسین علیہ السلام کا قاتل قرار دیتے ہیں۔ عمر بن سعد کے لشکر نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے شہیدوں کے اجساد کو پامال کیا۔ روز عاشوراء عصر کے وقت سپہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کرکے انہیں نذر آتش کیا۔ شیعہ حضرات اس رات کو شام غریباں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام سجاد نے بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لہٰذا آپ اس جنگ میں زندہ بچ گئے اور حضرت زینب اہل بیت کی خواتین اور بچوں کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ عمر بن سعد کے سپاہیوں نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اسیروں کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا اور وہاں سے انہیں یزید کے پاس شام بھیجا گیا۔ 15 رجب المرجب 60 سنہ ہجری کو معاویہ کی موت کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان 14 شدہ افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط ارسال کرکے معاویہ کی موت کی خبر دی اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا کہ جس میں حامیوں اور مخالفین کے نام اور حسین بن علی کا سر بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دارالامارہ بلوایا گیا۔ امام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں اس نے حسین سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ولید سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام کے یہاں بھجوایا تاکہ آپ سے جواب موصول کرے، تاہم امام ایک اور رات کی مہلت مانگی گئی جسے ولید نے قبول کیا اور امام کو مہلت دے دی۔ امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینہ مزید پرامن نہ رہا، چنانچہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 28 رجب اور بعض دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سنہ 60 ہجری قمری کو اپنی اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض مصادر کے مطابق آپ نے رات بھر اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں نماز پڑھی اور وداع کیا اور صبح سویرے گھر لوٹ آئے۔ بعض دیگر مصادر میں آیا ہے کہ آپ نے 2 رات
پے در پے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر رات گزاری۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنفیہ کے اکثر عزیز و اقارب، آپ کے فرزندان، بھائی بہنیں، بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 افراد بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کو جب امام حسین علیہ السلام کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ سے خدا حافظی کے لیے آئے۔ اس موقع پر امام نے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھا جن میں یہ درج تھا: میں خود خوابی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور باپ کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے خارج ہوئے اور اپنے عزیز و اقارب کی مرضی کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا: فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر و اصلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفے والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین 5 دن بعد یعنی 3 شعبان سنہ 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ الحرام کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے باسی نہایت خوشحال ہوئے اور صبح و شام آپ کے وجود مبارک سے فیضیاب ہوتے تھے، جو عبداللہ بن زبیر پر نہایت سخت گزرا، کیونکہ وہ اس امید میں تھے کہ مکہ والے اس کی بیعت کریں گے اور اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک امام حسین مکہ میں ہیں کوئی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور پھر اسی طرح کوفیوں کے خطوط میں تیزی آتی گئی اور پھر انہوں نے کیا عہد شکنی کی، پھر امام عالی مقام کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔